یا تو سنت نبوی میں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے. مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن پہ ہم ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ کتاب بہت سارے جو ہے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے. اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کی جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں. کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے. لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے، لوگوں نے بتا دیے، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے. اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں، چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ صورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ صورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ صورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں ہے. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی. لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے، یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا. یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو. میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. میں دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتا جائے. تو قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا. خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں. مانا یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے. کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، سیلف جو ہم نے بنا لیے ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا. فضائل مطلب فائدہ. تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث. تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں. یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو. قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ وہ صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے. میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے. جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہے. لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں. تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے. پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں. اچھا کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کے یہاں نہیں لے سکتے. تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے فضائل،
جیسے کہ سورۃ الفاتحہ بہت لمبے لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں، لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں۔ یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے۔ آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کیے، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک، ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائیں سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سب سے پہلی صورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک۔ اس صورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، پہلے میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ معلوم، پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔
اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہے۔ مطلب جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے۔ صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھک لگا تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا گیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے روایت بہرحال لمبی، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں، ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس سورت کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی مشہور اور معروف سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا کیونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے، بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا، کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنی، سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے، تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے۔ دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا۔ تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں فائدہ آتا ہے قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا۔ 5 فضائل آتے صحیح مسلم کی روایت میں، ٹھیک ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ ان کا پڑھنا باعث برکت ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 5 فضیلت ایک پورے قرآن کی بھی ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ ہے قرآن کا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے، مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا، ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا، اور ایک آ گیا تو ہکالنا، تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے۔ سنیے حدیث کے اندر روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت و عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی
چوٹی ہے، یاد رکھیے، پیک ہے، پینیکل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ ایول، برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے تیسرا سورہ، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز، جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطار، یا تو پرندوں کی، یا تو دو سائبان، درخت جو بڑے سائیدار ہوتے، یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش، بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے، نور ثابت ہوں گی ان کے لیے۔ اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہے، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملے گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا، یہ نور جیسی ثابت ہوں، سایدار درخت جیسی ثابت ہوں، یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی۔ آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی۔ 2 کالے رنگ کی جو چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی گی، بادل جیسی ہوں گی، 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی۔ 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے۔ تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ چوتھی جو ہم دیکھیں گے سورت وہ ہے سورہ ہود۔ اب بیچ بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ چکے ہیں، ان کے بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے، اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے، اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں رکھوں گا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78 78، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 جو ہے، ان صورتوں کی ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں۔ 5 صورتوں کی کیا فضائل ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے تھے، حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کی بہت کم بال سفید تھے اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ کیا بات، بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش کرتی، یہ صورتوں نے قوموں کے واقعات، یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے۔ سورہ ہود پڑھی آپ، کتنی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنے واقعات۔ پیسہ نہیں، اتنا بے وفا ساتھی ہے اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری، رشتوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، مالوں کو لوٹتا ہے، بیجا وہ کرتا ہے، سب کرتا ہے، یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا۔ دوسرے ساتھی رشتہ دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا۔ اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے، جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں، جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے، جو آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ سب سے پکا دوست بنائیے، اعمال اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی زبردست بات کہی، اور دیکھیں کیا فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، مجھ پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، تم مجھ پر خرچ کرو، تم میری راہ میں دو میں تمہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تو دور، اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے، جو امانت دار ہے، آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا، وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے، میں تم کو دوں گا، آپ بولیں گے بھائی تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لوٹا دوں گا اللہ۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی ہے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اندازہ لگا جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو آپ ایک اورنگ باد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے، اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اسے 200-400 روپے نہیں بھائی، وہ تو بہت دیں گا۔
اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا، اور اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا، تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے جو رب ہے دنیا کو پالنے والا، جو رزق دینا، وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا، کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے ہم؟ تو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، اللہ ہم پر خرچ کرے گا، زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک؟ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے۔ تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے۔ اب ٹھیک، اب اسی طرح چھٹی چیز، چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے، وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے۔ کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں، اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہم سمجھیں تو احسان بولتے صرف پیسے نہیں، ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے اس کی مدد کیجیے، اس پہ احسان ہے آپ کا۔ کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، بچے ہیں، ہے نا، مصیبت زدہ لوگ ہیں، آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے، جیسا زلزلے آ گئی، یہ کمزور لوگ ہیں، مدد کیجیے، ان پر احسان کیجیے، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا، ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے، جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیوائیں، ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو، اس یتیم کو تم پال رہے ہو، ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت، تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں، اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، رزق ملتا ہے۔ تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، خوش حال سے ملنا، یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے، خوشی سے ملے، میرے بھائی آگے آئیے ماج، یہ ہے کمزور۔ اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے، مصیبت زدہ، پریشان ہے، آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا، میرے بھائی کیسا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا، بوقت ضرورت مال خرچ کرنا، لوگ مصیبت میں تو مدد کرنا، یہ سب احسان ہے، یہ سب احسان ہے۔ صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے، نہیں، اور بھی چیزیں احسان ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے، دعائیں کرنا، خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا، اور مدد کرنا، اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا، جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے۔ احسان کیجیے کمزور لوگوں پر، چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں، یتیم بچے ہوں، معذور ہو، مسکین ہو، کمزور ہے، یہ سماج کی مدد کیجیے، ان کی احسان کیجیے، جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں۔ اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں، یہ میرا احسان ہے اس پر۔ ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں، یہ سوچیے، ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور، جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے، چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی، لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں ہوگا معذور گھر سے باہر، ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں، اس کو پہلے تو دھکا دے کر اوپر چڑھا۔ عجیب معاملہ ہے، کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزہ لی جائے، ان پر احسان کیجیے، اللہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا ہماری، اور جو ہے رزق میں اضافہ دے گا۔ ٹھیک، اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی رہوں تم سے قیامت کے روز، رسول اللہ فرماتے ہیں تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز، میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے، تو وہ عمل کر کے آؤں گا، تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے۔ رزق جو ملتا ہے نا، اور جو مدد آتی ہے اللہ کی، یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا، اب میں ان کی مدد کروں، اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں، مالداروں غریبوں سے مالدار آزما، دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے، جس کو صحت دی اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کیجیے۔ 7واں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس کا بڑا اجر ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو ہے بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا میں، بھی بچوں کو بھائی اب بس اب تم رہو، بہت دن ہو گئے، اب میں اللہ کے راہ میں فارغ نہیں۔ فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے،
اور مکمل خشوع و خضوع سے کرے، یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا۔ مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، تو مکمل خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ ہے فارغ ہونا۔ تو یہ مت سمجھیے آپ کہ اب سب چھوڑ دینا دنیا آپ کو، نہیں، جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خشوع اور خضوع، اعضاء اور جوارح، دل اور دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوں گا، چاہے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، جو کچھ کروں، پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے، سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں، یہ ہوتا ہے فارغ ہونا۔ آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراه۔ احسان کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی طویل روایت ہے، آخری ایک حصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراه، تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر تو یہ نہ تصور کر سکے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر، جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو، اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے، ایسا خالص ہو کے عبادت کر رہا ہے، اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر، تو فارغ کرنا یاد رکھیے اس سے فائدہ۔ اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا، سکون دے دوں گا۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تجھے ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور ایسا نہ کیا، اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوں گا، تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوں گا، اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا، میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا۔ تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ، وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے، معلوم اس کا بڑا اجر ہے۔ جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے، جس طرح سے علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے، تجارت پر زیادہ آتا نہیں ہے، اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے۔ تو اللہ مطلب کمپلین شکایت کرنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس طرح بھائی کے شرعی علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے۔ تو شرعی علوم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں، اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پہ خرچ کروں، تو انہوں نے کہا کہ تو علماء پر خرچ کر، اس لیے کہ تیرا سب سے بہترین صدقہ ہوگا، سب سے زیادہ اجر دیں گا۔ جو فارغ کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خاص، ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا اجر اور ثواب۔ آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑ ہی دیا، جو لوگ اللہ کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو سب سے منیمم تنخواہ پر لا کر چھوڑ دیا، اور پھر ان کی بے بسی اور بدحالی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، کائگو کرنا تھا ایسا، پڑھنا لکھنا نہیں تھا کیا، فلاں نہیں کرنا تھا کیا۔ ارے یہ تو ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ آج اگر یہ لوگ ہیں، اگر صحیح علم علماء حاصل کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد کیجیے، چونکہ انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا کسی کام کے لیے۔ لیکن پھر لگاؤں گا علماء حق کے لیے کام کیجیے، علماء سو کے لیے نہیں۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، صرف اپنی عبادتیں اور اپنا تمام کام لوگوں کے مال کے لیے کرتے ہیں۔